بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ ہسپتال میں نرس کی نوکری ملی۔ ڈاکٹر میری آنکھوں پہ پٹی باندھ کر اور مجھے ایک انجیکشن لگا کر خاص مریض کے کمرے میں بھیج دیتا اور بدلے میں مجھے لاکھوں ملتے۔ سارا دن میں اس مریض کے پاس بیٹھی رہتی۔ جب چھٹی ہوتی تو میرا سر بھاری سا ہوتا، کہیں میرے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہو رہا۔ ایک روز میں نے موبائل کا کیمرہ آن کر کے رکھ دیا۔ جب گھر آ کر ویڈیو دیکھی تو کانپ گئی۔ بے ہوشی کی حالت میں مریض میرے ساتھ۔ میں ایک ہاسپٹل میں کام کرتی تھی۔ میرا وہاں کام کرنا میری مجبوری تھی، لیکن میں نے جلد ہی وہ نوکری چھوڑ دی تھی کیونکہ میرا رشتہ طے ہو چکا تھا اور ان لوگوں کو میرا ہسپتال میں کام کرنا پسند نہیں تھا۔ لیکن ابا کی وفات کے بعد بغیر کچھ کہے ہی وہ لوگ رشتہ ختم کر کے چلے گئے۔ میں نے نرسنگ کا کورس اپنی ایک عزیز جان دوست کے ساتھ کیا تھا۔ میں نے اور میری دوست نے یہ کورس ایک ساتھ کیا تھا۔ اب مجھے کام کی بہت ضرورت تھی کیونکہ ابا کی وفات کے بعد گھر کے حالات اچھے نہیں چل رہے تھے۔ گھر میں ایک چھوٹی بہن اور میری ماں تھے، پھر بھی گھر میں کسی کا کام کرنا ضروری تھا، اسی لیے میں نے ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی تھی۔ میں نے اپنے دوست سے بات کی تو اس نے مجھے دلاسا دیا اور کہا کہ جہاں میں کام کرتی ہوں وہاں تم بھی کام کر لو۔ میری دوست نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ اس کی بات پر میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم ایسا کر لو، بات میں کر لوں گی وہاں پر کام۔ میں نے اپنی دوست کو جواب دیا، ٹھیک ہے پھر تم پریشان نہ ہو، میں بات کرتی ہوں۔ میری دوست نے مجھے جواب دیا اور چلی گئی۔ چند ہی دنوں میں مجھے ہسپتال میں کام مل گیا تھا۔ میں بہت ہی خوش تھی اس کام سے۔ مجھے اس ہسپتال میں کام کرتے 2 ماہ ہو چکے تھے، مگر تنخواہ بہت ہی کم تھی۔ وہاں بڑی مشکل سے گھر کا گزارا بسر ہوتا تھا۔ ہاتھ جتنا بھی کھینچ کر استعمال کرو، تنخواہ سے خرچے پورے ہی نہیں ہو رہے تھے۔ اب ایک دن مجھے ایک ڈاکٹر نے اپنے کمرے میں بلایا اور مجھے کہا کہ ہم آپ سے ایک کام کروانا چاہتے ہیں۔ آپ ہمیں اس کام کے لیے ٹھیک لگ رہی ہو، اس لیے ہم آپ کو یہ کام کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ کیا آپ کرو گی اس کام کو؟ اس کام کا آپ کو اچھا معاوضہ دیا جائے گا۔ میں حیران تھی، ڈاکٹر کے سامنے بیٹھی تھی۔ میں بے تحاشا اپنے ناخنوں کو دانتوں سے کترنے لگی تھی۔ یہ ایک غیر ارادی حرکت تھی جو میں کر رہی تھی۔ ویسے بھی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دوں۔ آپ نے بس اس کام سے ہاتھ نہیں کھینچنا ہے اور کوئی سوال جواب نہیں کرنا ہے، بس جو کہا جائے اس پر عمل کرنا ہے، یہی کام ہے۔ جواب آپ بتا دیا گیا ہے اور یہ کوئی بڑا کام تو ہے نہیں جس کی وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی ہوگی۔ ڈاکٹر نے مجھے سوچ میں پڑے دیکھا تو نرمی سے مجھے تاکید کی تھی۔ میں بس خاموشی سے ان کے سامنے سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ پہلے سوچا کہ انکار کر دوں، مگر زیادہ پیسوں کا سوچتی چپ سی رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے سر، میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گی، میں نے بہت ہی آبستگی سے جواب دیا اور ان کے کمرے سے نکل آئی۔ گھر آ کر میں اسی سوچ میں ڈوبی رہی کہ آیا مجھے یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں، مگر پھر جب گھر کے حالات دیکھتی تو ارادہ بدل جاتا تھا۔ اسی دوران اماں کمرے میں چلی آئی، گھر میں آٹا ختم ہونے والا ہے، تمہیں تنخواہ کب ملے گی؟ جو پہلے ہی سوچ میں ڈوبی تھی، اماں کی بات پر جیسے فیصلہ کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگلے دن میں ہسپتال میں گئی تو سیدھا ڈاکٹر کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ جی سر، مجھے منظور ہے، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے اعتماد سے ڈاکٹر کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو وہ ہلکے سے مسکرا دیے۔ میں ڈاکٹر کے کمرے سے نکلی تو سوچیں گہری ہوتی جا رہی تھیں کہ آخر ایسا کیا کام ہوگا جس کے لیے یہ لوگ مجھے اتنے پیسے دینے کے لیے تیار تھے۔ میں حیران و پریشان تھی، مگر پھر بھی میں یہ کام کرنے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ پھر یوں میں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ لوگ مجھے ایک کمرے کے باہر لے جاتے اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر ایک ٹیکا مجھے لگا کر اندر بھیج دیتے۔ اس کے بعد اندر کیا ہوتا مجھے کچھ یاد نہ رہتا، مگر اس کام کے باوجود میرے دل میں عجیب کھٹکا سا رہنے لگا۔ مجھے کچھ تو عجیب لگ رہا تھا۔ اس کام میں
اب میں ڈاکٹر کے سامنے بھی حامی بھر چکی تھی، اسی لیے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ دل میں تجسس پھر بھر آیا تھا، آخر ایسا کیا ہے اس کام میں جو یہ مجھے اتنے پیسے دے رہے تھے۔ اتنے کام میں خاموشی سے کام کرتی رہی جیسا مجھے ڈاکٹر بول رہے تھے۔ اسی طرح مجھے یہ کام کرتی 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ 1 مہینے کے بعد مجھے اسی ڈاکٹر نے اپنے روم میں بلایا اور ایک اچھی خاصی رقم بقول تنخواہ دے دی۔ رقم کو دیکھ کر میری آنکھوں میں چمک سی ابھری تھی، اسے سے میرے گھر کے سارے مسئلے حل ہونے والے تھے۔ اماں یہ ہسپتال سے مجھے تنخواہ ملی تھی۔ گھر جاتے ہی میں نے اپنی ماں کو دیکھ کر آہستہ آواز میں کہا تھا۔ ماں کا متوقع رد عمل سوچ کر ہی میرا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ یہ کون سے ڈاکٹر آئے ہیں ہسپتال میں جنہوں نے تمہیں اتنے پیسے دیے؟ ماں نے چہرے پر پریشانی سجا کر میری طرف دیکھ کر سوال کیا تھا۔ میری ماں کے ماتھے پر ناگواری چمکی تھی۔ ان کے لیے اس طرح دیکھنے اور سوال کرنے پر میں چور سی بن گئی تھی، خاموش ہو گئی۔ میں خود سمجھ نہیں پایا رہی تھی کہ وہ لوگ اتنے پیسوں کے عوض مجھ سے کیا کروا رہے تھے۔ میں تو خود انجان تھی سچ سے۔ اب میں اتنی بھی غربت نہیں آئی تھی کہ ہم اپنی عزت بیچ کر پیسے کمائیں۔ اپنی ماں کی تیز آواز، غصے سے بھری آواز پر میرے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ ٹانگوں سے الگ جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ ماں کی باتیں میرے دل پر قیامت ڈھا رہی تھیں۔ نہیں اماں، اب ایسی بات بھی نہیں جیسا آپ سوچ رہی ہو۔ اماں وہ بہت نیک دل ڈاکٹر تھے۔ ماں کے سوالوں کے جواب پر میں نے بمشکل خود میں ہمت پیدا کرتے ہوئے کہا تھا۔ یہ سب کہتے ہوئے میرا سر جھکا ہوا تھا۔ ماں کو جواب دیتی میں اسی الجھن میں الجھی ہوئی تھی کہ آخر ایسا کیا کام تھا کہ یہ بس مجھ سے ہی کروا رہے تھے، اور آخر اس کمرے میں ایسا کیا ہوتا تھا جس کے مجھے اتنے پیسے دیے جاتے تھے؟ ہسپتال میں اور بھی نرسیں ہوتی، آخر تم سے ہی ایسا کام کیوں کروانا چاہتے تھے؟ ماں کے دل میں ایک اور وسوسے نے جگہ بنائی تھی۔ وہ بھی دنگ رہ گئی اتنے پیسے دیکھ کر کہ بنا وجہ کے تو کوئی اتنی بڑی رقم نہیں دیتا، ضرور کوئی بڑا عجیب کام ہوگا۔ اب میں ان کو کیا سمجھاتی، مجھے خود کچھ معلوم نہ تھا۔ اماں وہ لوگ غریب لوگ کی مدد کرتے ہیں، اس کام کے لیے ان کو ٹھیک لگی، اسی لیے مجھے چنا تھا۔ اس کام کے لیے میں نے ماں کے چہرے سے نظریں چراتے ہوئے اپنے آنسو پر قابو پا کر جواب دیا، مگر ماں کی آنکھوں میں اپنے لیے شک دیکھ کر میرا پورا وجود پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ سچ سچ بتاؤ، کہیں یہ پیسے غلط طریقے سے تو حاصل نہیں کیے؟ ماں کی آنکھوں میں شک گہرا ہوا تھا۔ میں گڑبڑا کر سیدھی ہوئی تھی۔ نہیں اماں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں نے اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھو بیٹا، ہم غریب ضرور ہیں مگر بے غیرت نہیں ہیں۔ امید ہے تم کبھی بھی ایسا کام نہیں کرو گی جس سے ہمارا سر شرم سے جھک جائے۔ ماں کو میری ہر بات مشکوک لگ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ماں کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی ہوں۔ میں نے کوشش تو بہت کی تھی کہ ماں کو اچھی طرح مطمئن کر لوں، مگر میں یہ بھی جانتی تھی کہ اب وہ میری کوئی بات نہیں مانے گی۔ میں نے ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری ماں میرے جواب پر مطمئن ضرور نہیں تھی۔ ان کی آنکھوں میں اپنے کردار کو لے کر شک دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز رفتار سے دھڑک رہی تھی۔ پھر یہ خیال آتے ہی ان کے پیسوں کی وجہ سے میری ماں نے میرے کردار پر شک کیا تھا۔ ضرور کام میں کچھ تو گڑبڑ ہوگی، کیونکہ میں بولی تھی، لیکن میری ماں نے دنیا دیکھی تھی۔ اب میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا کہ ضرور باقی لوگ بھی یہی سوچتے ہوں گے کہ میں کوئی غلط کام کر کے پیسے کما رہی ہوں۔ اگلے روز میں کمرے میں آ گئی کھڑی ہوئی اپنے دوست سے بات کر رہی تھی اور اسے ماں آ گئی۔ ان کے آتے ہی میں نے جلدی سے موبائل بند کر دیا۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا موبائل تھا جس پر میں اپنی دوست سے رابطہ کر لیتی تھی۔ مجھے یوں اچانک فون بند کرتے دیکھ کر اماں نے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے مجھ سے سوال کیا، کیا ہوا، کس سے بات کر رہی تھی؟ میں نے جیسے ہی کال بند کی، اماں بولی تھی۔ میں فون جلدی بند کرتے دینے پر بھی میری ماں کے دل میں شاید شک ابھرا ہوا تھا۔ میں چپ سی رہ گئی۔ اب ماں کو کیا بتاتی کہ میں تو خود سچ سے انجان تھی۔ اگلے روز وہ ڈاکٹر جس نے مجھ سے یہ کام کرنے کا کہا تھا،
اس نے ایک مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب سچ جان کر ہی رہوں گی۔ جی سر، آپ نے مجھے بلایا۔ میں اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ آؤ بیٹھو، اس کام میں کوئی پریشانی تو نہیں آ رہی؟ میں کمرے میں جیسے ہی داخل ہوئی، ڈاکٹر نے مجھے بیٹھنے کا کہا تھا۔ میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ میں نے ڈاکٹر کے سوال پر ایک دھڑکتے دل میں قابو پایا اور سر اسبات میں سر ہلا کر جواب دیا اور بنا کوئی بات کرے کمرے سے نکل آئی۔ ہسپتال کی راہداری سے گزارتے میں اسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ یہ لوگ مجھے کس کام میں لگا چکے ہیں۔ یہ لوگ میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے ایک مخصوص کمرے میں لے جاتے ہیں۔ مجھے اس مریض کے سامنے بیٹھنے کو کہا جاتا ہے۔ جب میری چھٹی ہوتی تو میں اسی پٹی کے ساتھ کمرے سے نکل آتی تھی۔ میں جب کمرے میں باہر آتی تو میرا سارا جسم درد کر رہا تھا۔ طبیعت میں عجیب سستی سی آ جاتی تھی اور آنکھوں میں اس قدر درد ہوتا کہ میری سمجھ میں باہر جاتا کہ کیسے یہ درد دور کروں۔ اب تو دماغ نے مجھے کچھ غلط ہونے کے اشارے دینے شروع کر دیے تھے۔ میں اس قدر متجسس تھی کہ کہیں وہ لوگ میرے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر رہے، مگر میرا یہ وہم بھی تھا بے سود ٹھہرا، کیونکہ میں تو بالکل ٹھیک تھی۔ میرا تجسس اور بڑھ رہا تھا کہ آخر یہ لوگ میرے ساتھ بند کمرے میں کیا کرتے تھے۔ اپنے ساتھ غلط ہونے والی سوچ کے ذہن میں آتے ہی میں کپ کپا اٹھی تھی۔ ماتھے پر پسینہ نمودار ہو چکا تھا۔ پھر یہ سوچ کر اپنی سوچیں خود ہی جھٹک دیں کہ میں تو ٹھیک ہوں، میں کیوں اتنا غلط سوچ رہی ہوں۔ یہ سب میں نے جھٹک دیا تو تھا، مگر پھر بھی جانے کیوں دل میں ایک کھٹکا سا پیدا ہو رہا تھا، کہیں کچھ تو غلط ہو رہا تھا۔ یہ گواہی میرا دل دے رہا تھا۔ میں نے بھی اپنے دل کی مان لی اور اپنی دوست سے بات کی اور کہا کہ جب میں اس کمرے میں جاؤں تو تم میری ویڈیو بنا لینا۔ میں نے اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی دوست سے کہا تھا۔ اس نے بھی حامی بھر لی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کر لوں گی، جیسا تم کہو گی۔ میری دوست کے چہرے کے تاثرات بھی مجھے عجیب سے لگ رہے تھے، مگر میں خاموش ہی رہی تھی۔ اب مجھے اپنا کام بھی تو کرنا تھا نا، کیونکہ اس وقت پیسوں کی مجھے سخت ضرورت تھی، اور جب اتنے اچھے پیسے مل رہے تھے میں یہ کام ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن میں راز سے پردہ بھی اٹھانا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، کر دوں گی، میں جیسا تم کہو گی۔ میری دوست نے حامی بھر لی تو میں مطمئن ہوتے گھر کی طرف چلی آئی تھی۔ دل میں عجیب وسوسے آ رہے تھے۔ دل میں یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ماں کو جو مجھ پر شک ہو رہا ہے وہ سچ ہی نہ سمجھ لے، یا پھر اگر واقعی میں سچ ہوا تو میرا کردار تو پہلے ہی ان کی نظروں میں مشکوک ٹھہرا ہوا ہے، میں تو اپنی نظروں سے بھی گر جاؤں گی۔ دل الگ پریشانی سے دھڑک رہا تھا، جانے کون سا سچ سامنے آنے والا تھا۔ اگلے دن میں ہسپتال گئی تو میں نے اپنی دوست کو سب بتا دیا تھا، اور جب میری چھٹی ہوئی تو میں بھاگتی ہوئی اپنی دوست کے پاس آئی اور اسے جلدی سے ویڈیو دکھانے کا کہا، اور اپنے کام میں مصروف تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر فون میں میرے ساتھ میرا ہاتھ تھما دیا۔ میرا پورا بدن کپ کپا اٹھا تھا، ہاتھوں میں واضح لرزش تھی، ماتھے پر پسینہ بہہ نکلے تھے۔ میں نے جیسے ہی فون کھولا تو دل کی دھڑکن رک سی گئی تھی۔ سامنے کچھ بھی تھا، فون بالکل خالی تھا۔ یہ کیا ہے؟ تم نے ویڈیو نہیں بنائی میری؟ مجھے اپنی دوست پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ میں نے فون اسی کے سامنے کرتے ہوئے پوچھنا بتائی تو تھی، دھیان سے دیکھو، یہی ہوگی۔ میری دوست بھی شاید یہی چاہتی تھی کہ اس کمرے کا راز نہ کھلے اور میں حقیقت کو نہ جان پاؤں، اسی لیے اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ بس مجھے دکھانے کے لیے جھوٹ بولا تھا کہ میں نے کیمرہ چلایا تھا، حالانکہ اس نے کیمرہ آن ہی نہیں کیا تھا کہ ویڈیو کیسے بنتی۔ نہیں ہے، یہ تو بالکل خالی ہے، لو خود دیکھ لو۔ میں نے اپنی دوست کی طرف خون بڑھا کر کہا۔ میری دوست جو کہ ہسپتال کی دوائیوں والے کمرے میں کھڑی تھی اور ان کو ترتیب سے رکھ رہی تھی، میری بات پر وہ تھوڑا سا رکی اور پھر سے کام پر لگ گئی تھی، جیسے ہی اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ مجھے تو اپنی دوست پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ میری بات کو سنجیدگی سے کیوں نہیں لے رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا، تم تو کیمرہ آن کر کے ہی میرا ہاتھ میں فون تھما دیا تھا۔ اب ویڈیو نہیں بنی تھی، میں کیا کر سکتی ہوں؟ میری دوست نے لاپرواہی سے کندھے اچکا کر جواب دیا تو اس کا رویہ
مجھے کچھ پر اسرار لگ رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے میری دوست اس کمرے کی حقیقت جانتی تھی پر مجھے بتانا نہیں چاہ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ بن گیا ہو یا پھر تمہارا ہی ہاتھ لگ کر کیمرہ بند ہو گیا ہوگا۔ میری دوست نے میری طرف دیکھ کر گہری سانس لی اور آہستہ سے بولی۔ میں خاموشی سے بنا کچھ کہے پلٹ اٹھی اور ہسپتال سے باہر آ گئی تھی۔ میں اب جلدی سے جلد اس راز سے پردہ اٹھا دینا چاہتی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح اس بات کی گہرائی تک پہنچوں۔ گھر آ کر بھی میں مختلف سوچوں میں الجھی رہی تھی۔ باورچی خانے میں بیٹھی کھانا بناتے ہوئے بھی میرے دماغ کی ساری سوچیں اس بات کی طرف تھیں کیسے اس راز کا پردہ فاش کیا جائے۔ گھر کے کام کرتے ہوئے میرا دل اسی کیمرے پر اٹکا ہوا تھا۔ اس بارے میں سوچ کر سر شدید درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک ترتیب سوچی اور مطمئن ہوتے ہوئے گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ صحیح جب ہسپتال گئی تو میں نے اپنے فون کا کیمرہ آن کر لیا اور اسے اپنے پاکٹ میں رکھا کہ سامنے کا منظر صاف دیکھا جا سکے۔ جو پیسے مجھے ملے تھے میں نے وہ اس سے فون خریدا تھا۔ آج بھی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ کر مجھے ایک ٹیکا لگا دیا گیا اور کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ میں نے سارا دن اس کمرے میں گزارا۔ جب چھٹی ہوئی تو میں کمرے سے باہر آئی اور اپنے گھومتے ہوئے سر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے دبایا جو درد سے پھٹ رہا تھا۔ مگر آج میں نے اپنے درد کو نظر انداز کیا اور جلدی سے اپنے کمرے میں آئی جس سے سب نرسیں بطور سٹاف روم استعمال کرتی تھیں۔ میں اس کمرے میں آ کر جلدی سے فون کھولا تو میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ ہاتھ میں کپاہٹ کی وجہ سے فون پکڑنا مشکل تھا۔ میرے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ میرے وجود نے جب میرا وزن اٹھانے سے انکار کیا تو میں نے اپنی دکھ کو اور حیرت سے نکلنے والی چیخ کو دباتے ہوئے وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ میرا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں ایک بار نہیں دوبارہ بلکہ کئی بار وہ ویڈیو چلا کر دیکھی تھی مگر مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سامنے ہی وہ شخص لیٹا ہوا تھا جو کہ یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتا تھا، مجھ سے محبت بھی کرتا تھا اور اس نے مجھے شادی کے لیے پرپوز بھی کیا تھا مگر میرے ابا نے میری کہیں اور شادی کر دی تھی۔ شادی کے 1 سال کے بعد ہی میرے ہاں اولاد نہ ہونے پر ساس نند نے مجھے بانجھ ہونے کے طعنے دینا شروع کر دیے تھے، طلاق دلوا دی تھی۔ اس طرح میں 1 سال بعد ہی میری طلاق کا داغ لے کر اپنے گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ وہی لڑکا سامنے بیڈ پر بیٹھا مشینوں میں جکڑا مجھے ہی دیکھتا رہا اور ساتھ ہی ساتھ مسکراتا بھی جا رہا تھا۔ میں اس قدر حیران تھی کہ وہ یہاں اس حالت میں کیا کر رہا تھا۔ میرا چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ آخر یہ ماجرا کیا تھا؟ یہ سب کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ میری آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹنے کے قریب تھیں۔ پھر میں اسی ڈاکٹر کے پاس گئی۔ میں اس قدر حیران تھا کہ وہ یہاں اس حالت میں کیا کر رہا تھا۔ میرے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ آخر یہ ماجرا کیا تھا؟ یہ سب کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ میری آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹنے کے قریب تھیں۔ پھر میں اسی ڈاکٹر کے پاس گئی اور ان سے حقیقت کے بارے میں استفسار کیا تو پہلے تو وہ مجھے وہاں دیکھ کر گھبرا گئے تھے، پھر ہولے آرام سے بیٹھے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو میرا استفسار۔ ڈاکٹر نے مجھے آرام سے بیٹھنے کا کہا اور خود کرسی کھینچ کر میرے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ یہ لڑکا آپ کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور آپ کو پسند بھی کرتا تھا۔ ڈاکٹر نے میرے چہرے پر بہت سارے سوال رقم دیکھ کر بولنا شروع کیا تھا۔ جی سر، میں جانتی ہوں۔ آپ یہ بتائیں کہ میرے ساتھ یہ سب کرنے کے کوئی خاص وجہ؟ میں اپنے کانپتے ہاتھ کو دوسرے ہاتھوں سے دباتے ہوئے دھڑکتے دل میں ان سے سوال کر رہی تھی۔ آپ کے انکار کے بعد یہ لڑکا دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ اس کے گھر والے اسے باہر ملک لے گئے لیکن یہ خود کو اذیت دینا شروع ہو گیا تھا۔ ایسے میں وہ سخت بیمار رہنے لگا تھا اور جب اس کی طبیعت زیادہ بگڑی تو اس کے گھر والے اسے دوبارہ یہاں پاکستان لے آئے۔ پورے کمرے میں ڈاکٹر کی آواز گونج رہی تھی اور میں سانس روکے ان کی باتیں سن رہی تھی۔
اس لڑکے کے ساتھ یہ سب ہو سکتا تھا، مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ کیا وہ واقعی مجھ سے سچی محبت کرتا تھا؟ میں نے تو محض اپنے گھر والوں کی عزت کی خاطر اسے شادی سے انکار کیا تھا، کیونکہ اگر ہاں کر دیتی تو میرے کردار پر ہزار باتیں ہوتی، لیکن آج قسمت مجھ نے کہا کہ آئی تھی۔ میں اپنے خیالوں میں گم تھی جب ڈاکٹر ہولے سے بولے تھے، سن رہی ہو آپ میری بیوی؟ میری بات ڈاکٹر کی آواز پر میں نے اپنے خیالوں سے چونک کر ان کی طرف مائل دیکھا۔ میرے سر اسبات میں ہلانے پر وہ پھر سے بولنا شروع ہوئے، اور اس کے بعد اس لڑکے کے گھر والے اسے اس ہسپتال میں لے آئے تھے۔ یہاں آ کر بھی اسی حالت میں کوئی سدھار نہیں آ رہا تھا، اور وہ کسی کو اپنا علاج کرنے دیتا تھا اور نہ ہی کوئی دوائی لیتا تھا، جس سے اس کی حالت دن بے دن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ہم سب تو بہت پریشان تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا علاج کیسے کریں۔ ہم سے یہ لڑکا سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ نیند کی دوا دے کر بھی ہم نے کوشش کی تھی، لیکن جب وہ اٹھا تو اپنے ساتھ کچھ غلط کرنے والا تھا۔ بڑی مشکل سے اسے روکا تھا، اور پھر ہمیں پتہ لگا کہ اتفاق سے آپ بھی یہاں کام کرتی رہی تھیں۔ جب آپ کسی کام سے اس کے کمرے میں دروازے کے پاس وہ دیوانہ وار آپ کی طرف لپکا تھا، تب ہمیں پتہ چلا تھا کہ اس کا علاج ہماری دوائیوں سے نہیں بلکہ آپ کی موجودگی سے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کی باتیں سن کر میرا رواں کانپ چکا تھا۔ اب مجھے شدت سے پچھتاوا آ رہا تھا کہ میں نے تب اس لڑکے کی بات کیوں نہیں سنی۔ اگر تب میں اس کی بات مان لیتی تو شاید اب اس کی یہ حالت نہ ہوتی، اور میں بھی خوشحال رہتی تھی۔ مجھے اس کا دل توڑنے پر شدید افسوس ہو رہا تھا۔ اب کیا کر سکتے تھے؟ وہ لڑکا میری وجہ سے بہت دکھ اور تکلیف میں اٹھا چکا ہے۔ جب اس کی حالت اور آپ سب سے محبت کی کہانی کا ہمیں پتہ لگا، تب ہم نے اس کے علاج کے لیے آپ کو نیند کا ٹپکا دیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس کمرے میں بھیجنا شروع کر دیا۔ جب آپ بے ہوشی کی حالت میں وہاں پر پڑی رہتی تو وہ دیوانہ وار آپ کو دیکھتا ہی رہتا تھا۔ وہ دیوانہ وار آپ کو ہی دیکھتا رہتا اور اپنا علاج بھی کروانا شروع کر چکا تھا۔ آپ سے محبت نہیں بلکہ سچا عشق کرتا ہے، اور اس کا گواہ صرف میں نہیں بلکہ یہاں اس ہسپتال میں موجود ہر انسان ہے، اور اس کام میں ہماری مدد آپ کی دوست نے کی تھی۔ اتنا بول کر وہ ڈاکٹر خاموش ہو چکا تھا، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں بھی کتنا غلط سوچ رہی تھی، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ جب ساری باتیں صاف کر چکی تھیں، ڈاکٹر نے خاموش ہونے پر میں کتنی دیر ان کا پھر سے بولنے کا انتظار کرتی رہی تھی، مگر کافی دیر کے بعد جب وہ کچھ نہیں بولے تو میں خاموشی سے اٹھی اور ان کے کمرے کے باہر نکل آئی تھی۔ سچائی جان کر میں شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ میں نے کتنا غلط سوچا تھا۔ اس دن جب میں ڈاکٹر سے سچائی جان گئی تھی تو وہ لڑکا میرے پاس آیا تھا۔ اگرچہ وہ بہت کمزور ہو گیا تھا، مگر پھر بھی میں اسے پہچان گئی تھی۔ فون میں اسے دیکھ کر پہلے تو میں پریشان ہوئی اور پھر حیران۔ آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، اس لڑکے نے میرے ساتھ آتے ہوئے ہچکچا کر کہا، جبکہ اسے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر میں شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ اور آپ کو کیا کہنا؟ میں نے اپنا آپ بڑی مشکل سے سنبھالا، ورنہ جو میرا حال تھا اس لڑکے کے سامنے میں ہی جانتی تھی۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ میرے تو پہلے ہی سچ جان کر ٹانگیں لرز رہی تھیں۔ اس کی بات سن کر میں ہل سی گئی تھی۔ میرے دروازے کی طرف بڑھے ہوئے ہاتھ میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ میں نے چند پل سوچا اور سر میں بلا کر کمرے میں نکل آئی۔ کمرے سے نکلتے ہوئے میں نے اس کے چہرے پر پیدا ہونے والی چمکیں دیکھی تھی تو میرے سر سے جیسے ایک بوجھ سا اتر گیا تھا۔ آج ہماری شادی کو 1 سال ہو چکا ہے۔ وہ لڑکا اب میرے شوہر بھی اور میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ ہماری شادی دونوں گھر والوں کی بارہمی رضامندی سے ہوئی تھی۔ ہماری شادی کے بعد میرے شوہر نے میری ماں اور بہن کی بھی ذمہ داری نیک نیتی سے نبھائی تھی۔ شادی کے بعد بھی ہسپتال میں نوکری کرتی رہی۔ جب میری بہن کی شادی ہوئی تو اس کے بعد میں نے ہسپتال جانا چھوڑ دیا تھا، اور یہ سب میں نے اپنے شوہر کی اجازت سے کیا تھا۔
میری زندگی جیسے ایک دم بدل سی گئی تھی۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے روٹھی خوشیوں نے میرے گھر کا دروازہ دیکھ لیا ہے۔ میرا شوہر اب بالکل ٹھیک ہو چکا تھا اور صحت مند بھی۔ وہ واقعی مجھ سے سچا عشق کرتا تھا، تبھی اس کی دعاؤں کی وجہ سے آج ہم ایک ہو چکے تھے۔ اس نے کوئی غلط راہ نہ چنی اور بلکہ سوہنے رب نے اس کی چاہت دیکھتے ہی اس کی دعا قبول فرمائی تھی۔ وہ مجھے بہت پیار کرتا ہے، میں اس کا ساتھ پا کر خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں۔ کیا محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ مرتے ہوئے انسان کو زندہ کر سکتی ہے؟ کیا وہ سچ ہے کہ پیار 100 بیماریوں کا ایک واحد علاج ہے جو صرف پیار کرنے والے لوگ ہی جان سکتے ہیں؟ کیا میں نے اس کی شادی کی پیشکش کو قبول کر کے صحیح کیا تھا یا مجھے سچ جاننے کے بعد ہسپتال چھوڑ کر چلے جانا چاہیے تھا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔